تو اس بابا نے کافی دیر کچھ پڑھا اور اس کے بعد میرے فادر کو بتایا کہ جب تم جنگل کی طرف نیچے بھاگے تھے اور جو تمہیں باقی عورتیں نظر آئی تھی وہ بھی کوئی عورتیں نہیں بلکہ وہ بھی چڑیلیں ہی تھی جو تمہیں مارنے کے لیے آئی تھی، اور یقین کرو اگر تم ان کے ہاتھ لگ جاتے تو وہ تمہیں چیر پھاڑ دیتی۔ اور جیسا کہ تم نے مجھے بتایا کہ اس آدمی نے تم سے 2 بار پوچھا تھا کہ تمہیں اس جنگل کے بارے میں کچھ نہیں پتا، جس کے جواب میں تم نے بولا تھا کہ نہیں، مجھے اس جنگل کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ تم شاید اسی وجہ سے بچ گئے، کیونکہ بے شک وہ ایک اچھا جن تھا، لیکن جنات کبھی نہیں چاہتے کہ تم وہاں پر جاؤ جہاں پر وہ رہتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میرا نام ہے محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈریڈفل ٹیلز آف بلال۔ سب سے پہلے تو دوستو بہت معذرت چاہتا ہوں کہ کافی ٹائم بعد ویڈیو آ رہی ہے۔ دوستو اس کی وجہ آپ سب کو میں نے بتائی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نہ پتا ہو۔ دوستو میں کافی بیمار ہو گیا تھا اور میرے دادا ابو کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا، جس وجہ سے میں سٹوری اپلوڈ نہیں کر پایا۔ تو آپ سب اپنی سٹوریز کا بہت ویٹ کر رہے ہوں گے، جو سٹوریز آپ نے مجھ سے شیئر کی ہیں۔ دوستو میں ایک بار پھر بہت معذرت چاہتا ہوں۔ جن میرے بہن بھائیوں کی بھیجی ہوئی سٹوری شارٹ تھی وہ تو میں نے شارٹ ویڈیو کے ذریعے اپلوڈ کر دی اور وہ آپ نے دیکھی بھی ہوں گی، لیکن جن کی ویڈیو لانگ تھی ان کی ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کر پایا۔ دوستو دراصل شارٹ ویڈیو کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور لانگ ویڈیو کے لیے کافی زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس وجہ سے میں سٹوری اپلوڈ نہیں کر پایا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک کے بجائے 2 سٹوریز بتانے والا ہوں۔ جی ہاں دوستو، میں جانتا ہوں کہ آپ سب کو ٹرک ڈرائیورز کی سٹوری بہت پسند ہے، تو اس لیے میں نے ایک کی جگہ 2 سٹوری ایڈ کر دی ہیں۔ یہ سٹوری دراصل مجھے میرے ایک سبسکرائبر سنیل نے بھیجی ہے، جو کہ انڈیا سے ہے۔ سنیل ایک ٹرک ڈرائیور ہے اور یہ جو سٹوریز ہیں یہ سٹوریز سنیل اور اس کے فادر کی ہیں۔ تو چلیے دوستو ان کی سٹوری ان کی زبانی سنتے ہیں۔ ہیلو بلال، کیسے ہو آپ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوگے۔ میں آپ کی سٹوریز کافی پہلے سے سن رہا ہوں اور میں نے آپ کی سب سٹوریز سن رکھی ہیں، تو میں نے سوچا میں اپنے اور اپنے فادر کی بھی ایک سٹوری آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو اور آپ کے سننے والوں کو پسند آئے گی۔ تو یہ سٹوری میرے فادر نے مجھے کافی پہلے بتائی تھی، جب میں نے ٹرک چلانا سٹارٹ کیا تھا۔ میرے فادر نے یہ سٹوری اس ٹائم مجھے بتانا ضروری سمجھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ ٹرک چلانے والا کام اتنا آسان نہیں ہے، اس میں کافی سارے واقعات پیش آتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ سٹوری مجھے بتائی تھی۔ یہ سٹوری دراصل میرے فادر کی جوانی کی سٹوری ہے، جب وہ انڈیا میں ٹرک چلایا کرتے تھے۔ ایک رات میرے فادر کو ایک نمبر سے کال آتی ہے اور وہ آدمی میرے فادر سے بولتا ہے کہ مجھے کچھ مال چاہیے، کیا وہ مال آپ مجھ تک پہنچا دیں گے؟ تو میرے فادر اس سے ایڈریس وغیرہ پوچھتے ہیں۔ وہ آدمی ایڈریس بتاتا ہے تو میرے فادر جانے سے منع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ رستہ اس ٹائم کا بہت زیادہ لمبا رستہ تھا، جس پہ ٹرک ڈرائیورز کو 5 سے 6 گھنٹے جانے میں لگتے تھے۔ میرے فادر نے اس لیے منع کر دیا تھا، لیکن اس آدمی نے بولا کہ باقی سب ٹرک ڈرائیورز نے بھی جانے سے منع کر دیا ہے اور مجھے اس مال کی بہت سخت ضرورت ہے، تو اگر آپ بھی نہ آئے تو یہ مال مجھ تک کیسے آئے گا؟ اور وہ میرے فادر کو اس ٹائم کافی اچھے پیسے بھی دے رہا تھا۔ تو میرے فادر نے سوچا کہ اور کوئی بھی ٹرک ڈرائیور نہیں جا رہا، تو اگر میں بھی نہ گیا تو اس کا مال اس تک نہیں پہنچ پائے گا، اور ویسے بھی پیسے بھی اچھے مل رہے تھے۔ تو میرے فادر نے بولا ٹھیک ہے، میں آپ کا مال آپ تک پہنچا دوں گا۔ اس آدمی نے بولا ٹھیک ہے، میرا ایک آدمی تم تک مال لائے گا، وہ مال تم نے کل تک میرے پاس لانا ہوگا۔ تو میرے فادر نے بولا ٹھیک ہے۔ میرے فادر کو دن کے ٹائم اس بندے کی کال آتی ہے جس سے انہوں نے مال لینا تھا۔ وہ بندہ میرے فادر کو بلا کر ٹرک میں مال وغیرہ لوڈ کرواتا ہے، اور میرے فادر شام کے وقت وہ مال لے کر اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ ٹرک ڈرائیورز کا کام رات کا ہوتا ہے، وہ اکثر رات کو ہی اپنا مال پہنچانے جاتے ہیں۔ تو میرے فادر وہ مال لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ راستے میں ایک گھنا جنگل آتا تھا۔ لوگوں کے مطابق یہ جنگل ہانٹڈ تھا، لیکن میرے فادر کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، اور نہ ہی ان کے ساتھ آج سے پہلے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ جنگل بہت ہانٹڈ مانا جاتا تھا۔ شاید یہ بات باقی سب ٹرک ڈرائیورز کو پتا تھی، اور اسی لیے انہوں نے اس راستے سے جانے کے لیے منع کر دیا تھا، لیکن یہ بات میرے فادر کو نہیں پتا تھی۔ خیر وہ اس جنگل کی طرف سے اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں جب وہ اس جنگل کے قریب سے گزرے تو انہیں جنگل میں بہت عجیب سی شور کی آوازیں آنے لگی۔
میرے فادر کو یہ کافی عجیب لگ رہا تھا، لیکن انہوں نے سوچا شاید جنگلی جانور ہیں، اور وہ ان سب باتوں کو اگنور کرتے ہوئے اپنے ٹرک کو چلاتے رہے۔ کچھ دیر بعد میرے فادر نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے اس جنگل کے قریب ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، جس نے گھونگھٹ سے اپنا چہرہ بالکل چھپایا ہوا تھا۔ میرے فادر کو یہ کچھ عجیب لگا۔ میرے فادر نے سوچا کہ اتنی رات کو یہ عورت یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ انہوں نے ٹرک اس عورت کے پاس جا کر روکا اور ٹرک سے اتر کر اس عورت کی طرف دیکھا اور بولا کہ بہن اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہو، لیکن اس عورت نے آگے سے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ میرے فادر کو یہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ انہوں نے پھر سے بولا کہ بہن سب ٹھیک تو ہے، کیا تم راستہ تو نہیں بھول گئی؟ تم اتنی رات کو اس گھنے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ مگر پھر سے اس عورت کا کوئی جواب نہیں آیا۔ تو میرے فادر آگے بڑھے اور انہوں نے اس عورت کے چہرے سے وہ گھونگھٹ ہٹانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ گھونگھٹ تھوڑا سا اوپر کیا تو جو منظر انہوں نے دیکھا اسے دیکھ کر ان کے ہوش اڑ چکے تھے، کیونکہ اس عورت کا چہرہ بالکل سیاہ تھا، جیسے کہ جلا ہوا ہو، اور اس کی آنکھیں کوئلے کی طرح جل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے فادر بہت زیادہ ڈر چکے تھے، اور وہ جلدی سے اپنے ٹرک کی طرف بھاگے اور اپنے ٹرک کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر ٹرک بھی سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ میرے فادر بہت زیادہ ڈر چکے تھے، اور اب وہ عورت اتنا اونچا اونچا ہنسنے لگی تھی، جس سے میرے فادر کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اس عورت کی ہنسنے کی آوازیں اتنی اونچی تھی کہ جنگل میں جو پہلے شور تھا وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اور اب اس جنگل میں صرف اس عورت کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے فادر بہت زیادہ ڈر چکے تھے۔ انہوں نے ٹرک کو بار بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر ٹرک سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بالآخر کچھ دیر بعد ٹرک سٹارٹ ہو ہی گیا، اور میرے فادر جتنی تیزی سے ٹرک چلا سکتے تھے انہوں نے چلایا، لیکن میرے فادر اتنا زیادہ ڈر چکے تھے کہ ٹرک ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ میرے فادر نے جب ٹرک کے سائیڈ والے شیشے میں دیکھا تو دیکھ کر ان کے ہوش اڑ چکے تھے، کیونکہ وہ عورت ٹرک کے پیچھے اڑتے ہوئے آ رہی تھی۔ دوستوں، میرے فادر کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ وہ عورت اتنی تیزی سے اڑتے ہوئے آ رہی تھی کہ میرے فادر سمجھ چکے تھے کہ میں ٹرک میں اس عورت سے آگے نہیں نکل سکتا۔ میرے فادر یہ سب سوچ ہی رہے تھے کہ اس عورت نے اتنی اونچی چیخ ماری کہ جس سے وہ ٹرک بھی ہلنے لگا تھا۔ دوستو، یہ منظر آپ لوگوں کو سننے میں جتنا خوفناک لگ رہا ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ میرے فادر ڈر کے مارے ٹرک ایک سائیڈ پر لگا کر نیچے جنگل کی طرف بھاگ گئے، شاید جنگل کی طرف بھاگ کر میں اس عورت سے بچ سکوں۔ وہ جنگل کی طرف نیچے بھاگتے گئے۔ دوستو، میرے فادر کے کہنے کے مطابق وہ جنگل اتنا ویران اور اتنا گھنا تھا کہ اس جنگل میں کوئی دن کے ٹائم بھی اگر جائے تو اس کے ہوش اڑ جائیں۔ میرے فادر نیچے بھاگتے رہے اور بہت دور جا کر انہیں کچھ آوازیں آنے لگی۔ یہ آوازیں عورتوں کے بہت عجیب طرح سے ہنسنے کی تھی، جیسے کافی ساری عورتیں بہت اونچا اونچا عجیب طرح سے ہنس رہی ہوں۔ میرے فادر بہت زیادہ ڈر چکے تھے، اور وہ ان آوازوں سے بچنے کے لیے جنگل کے جس طرف بھی بھاگتے یہ آوازیں اس طرف سے آنے لگتی تھی۔ میرے فادر ڈر کے مارے کانپ رہے تھے، اور وہ بھاگتے ہوئے ایک بہت بڑے درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ اب یہ آوازیں کافی زیادہ آنے لگی تھی۔ ان کے کہنے کے مطابق ان کی لاتیں بہت تیزی سے کانپ رہی تھی۔ ان سے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا کہ اچانک انہوں نے سنا کہ یہ آوازیں ان کی طرف آ رہی ہیں۔ انہوں نے ڈرتے ہوئے درخت کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا تو دیکھ کر ان کے ہوش اڑ چکے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ 8 سے 9 عورتیں بہت ہی عجیب حالت میں، جن کے قد 9 سے 10 فٹ کے تھے، جن کے بال بہت ہی زیادہ لمبے اور سیاہ تھے۔ وہ عورتیں دیکھنے میں عام عورتوں کی بنسبت بہت عجیب تھی۔ وہ اتنا اونچا اونچا ہنس رہی تھی اور یہی بول رہی تھی کہ اب تم نہیں بچ پاؤ گے، ہم جانتے ہیں تم اس درخت کے پیچھے ہو۔ یہ کہہ کر وہ عورتیں پھر سے اونچا اونچا ہنسنے لگی تھی۔ میرے فادر سمجھ چکے تھے کہ یہ اب ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔
اب وہ اس جنگل سے کبھی باہر نہیں نکل پائیں گے۔ میرے فادر نے اونچی اونچی چیخیں مارنا شروع کر دی اور وہ عورتیں اونچا اونچا ہنسنے لگی کہ اچانک جنگل کے نیچے کھائی کی طرف سے کسی کے فائر کرنے کی آواز آئی۔ تو میرے فادر فوراً اس آواز کی طرف بھاگنے لگے، کیونکہ اب میرے فادر کے دل میں تھوڑی سی امید آ چکی تھی کہ جنگل میں اور بھی کوئی انسان ہے جس نے فائر کیا ہے۔ وہ اس فائر کی آواز کی طرف بہت تیزی سے بھاگ رہے تھے، لیکن وہ عورتیں میرے فادر کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور ان کے قدموں کی آوازیں میں بتا نہیں سکتا۔ میرے فادر کے کہنے کے مطابق ان کے قدموں کی آوازیں ایسی تھی جیسے کوئی بڑا جانور، جیسے کہ ہاتھی وغیرہ بھاگ رہے ہوں، یعنی کہ ان کے قدموں کی آوازیں اتنی اونچی تھی۔ میرے فادر بہت زیادہ ڈر چکے تھے، وہ بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ کافی بھاگنے کے بعد میرے فادر کو نظر آیا کہ نیچے ایک کھائی کے پاس ایک جھونپڑی ہے، اس کے باہر ایک آدمی کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں ایک گن اٹھائی ہوئی ہے۔ میرے فادر بھاگتے ہوئے اس آدمی کے پاس پہنچ گئے۔ وہ آدمی میرے فادر کو دیکھ کر پوچھنے لگا کہ کون ہو تم اور کہاں سے آ رہے ہو؟ لیکن اس ٹائم میرے فادر کی بتانے والی حالت نہیں تھی اور وہ اس آدمی کے پاس ہی بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد انہیں ہوش آئی تو انہوں نے دیکھا وہ آدمی ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کو بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ میرے فادر فوراً سے اٹھے تو اس آدمی نے پوچھا کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو میرے فادر نے ڈرتے ہوئے اپنے ساتھ ہوا پورا واقعہ بتایا کہ اس طرح میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں اور جب میں یہاں پر آ رہا تھا تو اس طرح مجھے اوپر ایک عورت دکھائی دی جو کہ اڑ رہی تھی، اور پھر جب میں اس سے ڈر کر نیچے جنگل کی طرف بھاگا تو مجھے کافی ساری بہت عجیب عورتیں دکھائی دینے لگی۔ ان کو دیکھ کر میں بہت ڈر گیا تھا اور میں نے چلانا شروع کر دیا تھا، جس سے مجھے آپ کے فائر کی آواز آئی اور میں آپ کی طرف بھاگتا ہوا آ گیا۔ تو اس آدمی نے بولا کیا تمہیں اس جنگل کے بارے میں نہیں پتا کہ یہ جنگل پرسرار مانا جاتا ہے اور یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا؟ تو میرے فادر نے بتایا نہیں، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، اگر پتا ہوتا تو میں یہاں پر کیوں آتا؟ تو اس آدمی نے بولا ہاں ٹھیک ہے، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں۔ یہ بول کر وہ آدمی جھونپڑی سے باہر چلا گیا۔ میرے فادر کو اب اس جھونپڑی میں بھی بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر اب دل میں کچھ تسلی بھی تھی کہ شاید اب وہ کچھ محفوظ ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی چائے بنا کر لے آیا اور میرے فادر کو چائے دینے لگا۔ میرے فادر کے کہنے کے مطابق وہ چائے اتنے مزے کی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی چائے نہیں پی تھی۔ میرے فادر اب وہ چائے پینے لگے، مگر وہ آدمی بہت عجیب نظروں سے میرے فادر کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے فادر نے اس سے کہا کہ آپ مجھے اتنی عجیب طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس آدمی نے بولا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس جنگل کے بارے میں کیسے نہیں پتا اور تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو میرے فادر نے بتایا کہ میں یہاں پر آس پاس نہیں رہتا، میں یہاں سے کافی دور رہتا ہوں اور جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر اس جنگل کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، جس وجہ سے مجھے نہیں پتا تھا۔ لیکن اب میرے فادر کو ایک بات بہت ستا رہی تھی کہ یہ آدمی اس خوفناک جنگل میں اکیلا کیوں رہ رہا ہے۔ تو میرے فادر نے اس سے بولا کہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ جنگل خوفناک ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں، پھر بھی آپ یہاں پر کیوں رہ رہے ہیں؟ تو اس آدمی نے غصے سے کہا اس بات سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے، چائے پیو اور سو جاؤ، صبح اٹھتے ہی یہاں سے چلے جانا اور دوبارہ کبھی اس جنگل کی طرف واپس مت آنا۔ میرے فادر کو اب اس آدمی سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ خیر یہ بول کر وہ آدمی جھونپڑی سے باہر چلا گیا۔ چائے پی کر میرے فادر جیسے ہی لیٹے ان کو بہت تیز نیند آنے لگی اور وہ وہیں پر سو گئے۔ صبح جب میرے فادر کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، نہ تو وہ جھونپڑی اور نہ ہی وہ جھونپڑی والا آدمی۔ تو میرے فادر کو بہت عجیب لگا کہ رات کو تو وہ جھونپڑی کے اندر سوئے تھے، صبح نہ جھونپڑی ہے اور نہ وہ جھونپڑی والا آدمی۔ تو میرے فادر نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور جنگل سے بھاگتے ہوئے اپنے ٹرک کے پاس پہنچ گئے۔ میرے فادر کے کہنے کے مطابق وہ جنگل صبح کے ٹائم بھی بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ اکثر ایسی جگہیں ہوتی ہیں نا جو دن کے ٹائم تو بہت خوبصورت لگتی ہیں لیکن رات کو بہت خوفناک لگتی ہیں، لیکن اس جنگل کے اندر
صبح کے ٹائم بھی ایک عجیب سی وحشت تھی اور وہ صبح کے ٹائم بھی بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ خیر میرے فادر تیزی سے ٹرک نکالتے ہیں اور اس جنگل سے نکل جاتے ہیں۔ اب وہ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے اس آدمی کو مال پہنچانا تھا۔ وہ آدمی میرے فادر کو دیکھ کر بہت غصہ کرنے لگا کہ میں نے کہا تھا کہ مجھے مال جلدی چاہیے اور تم یہ مال اب مجھ تک لا رہے ہو۔ تو میرے فادر نے بھی آگے سے اس آدمی کو ٹھیک سنائی تھی کہ جب تمہیں پتہ تھا کہ یہ جنگل خوفناک ہے تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو اس آدمی نے بولا یہ جنگل خوفناک نہیں ہے، بس لوگ ویسے ہی اس جنگل سے ڈر جاتے ہیں۔ اب میرے فادر کو اس آدمی پہ غصہ بھی بہت آ رہا تھا اور انہوں نے اپنے ساتھ ہوا پورا واقعہ اس آدمی کو بتایا، لیکن وہ آدمی اب بھی اس بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ خیر میرے فادر نے اس سے کہا کہ اب مجھے واپسی کے لیے ایک بندہ چاہیے جو میرے ساتھ واپس جائے گا، میں اکیلا یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو اس آدمی نے بولا کہ ویسے بھی ٹرک کا کنڈکٹر یہیں پر رہ گیا ہے اور اس نے بھی واپس وہیں پر جانا ہے، تو تم اس کو اپنے ساتھ لے جانا۔ اب میرے والد کے دل میں بہت تسلی آ گئی تھی کیونکہ اب وہ واپسی پر اکیلے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی پیمنٹ لی اور اس آدمی کو ٹرک میں بٹھایا اور واپسی کے لیے نکل گئے۔ واپسی پہ شام ہونے سے پہلے وہ اس جنگل کو کراس کر اپنے گھر پہنچ گئے تھے اور اس کنڈکٹر کو بھی اس کی منزل پر پہنچا دیا تھا۔ دوستو جب میرے والد گھر پہنچے تو انہیں بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ انہوں نے گھر میں ایک بابا کو بلایا اور اس بابا کو اپنے ساتھ ہوا پورا واقعہ بتا دیا کہ میرے ساتھ راستے میں یہ ہوا تھا جب میں ٹرک سے مال پہنچانے رات کو جا رہا تھا۔ تو اس بابا نے کافی دیر کچھ پڑھا اور اس کے بعد میرے فادر کو بتایا جب تم ٹرک اس جنگل سے لے کر جا رہے تھے تو جو عورت تم نے راستے میں دیکھی تھی وہ کوئی عورت نہیں تھی بلکہ وہ ایک چڑیل تھی۔ یہ سن کر میرے فادر بہت ڈر گئے تھے اور پھر اس بابا نے بتایا کہ جب تم جنگل کی طرف نیچے بھاگے تھے اور جو تمہیں باقی عورتیں نظر آئی تھی وہ بھی کوئی عورتیں نہیں بلکہ وہ بھی چڑیلیں ہی تھی جو تمہیں مارنے کے لیے آئی تھی، اور یقین کرو اگر تم ان کے ہاتھ لگ جاتے تو وہ تمہیں چیر پھاڑ دیتی، لیکن تم پھر وہاں سے بچ کر نکل گئے اور جس آدمی کے پاس تم گئے تھے جس نے تمہیں بچایا تھا وہ آدمی بھی کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ایک جن تھا۔ یہ سن کر میرے فادر کے پاؤں کانپنے لگے تھے کہ انہوں نے اپنی رات ایک جن کے ساتھ گزار دی۔ تو میرے فادر نے اس بابا سے بولا کہ اگر وہ جن تھا تو اس نے مجھے کچھ نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ تو اس بابا نے بتایا کہ وہ ایک اچھا جن تھا جس نے تمہیں ان سب چڑیلوں سے بھی بچا لیا تھا اور تمہاری رات کو حفاظت کی جب تم سو گئے تھے۔ اور جیسا کہ تم نے مجھے بتایا کہ اس آدمی نے تم سے 2 بار پوچھا تھا کہ تمہیں اس جنگل کے بارے میں کچھ نہیں پتا، جس کے جواب میں تم نے بولا تھا کہ نہیں مجھے اس جنگل کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، تم شاید اسی وجہ سے بچ گئے، کیونکہ بے شک وہ ایک اچھا جن تھا، لیکن جنات کبھی نہیں چاہتے کہ تم وہاں پر جاؤ جہاں پر وہ رہتے ہیں، مگر تم اس جنگل کے بارے میں نہیں جانتے تھے، جس وجہ سے اس جن نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور تمہیں رات وہاں پر گزارنے دی اور تمہارے لیے چائے بھی بنا کر لایا، اور جو چائے تم مجھے بتا رہے ہو کہ بہت اچھی تھی وہ چائے اس جن نے ہی بنا کر لائی تھی، اور تمہیں چائے پلانے کے بعد وہ جن پوری رات تمہاری ان چڑیلوں سے حفاظت کرنے کے لیے جھونپڑی کے باہر پہرا دیتا رہا تاکہ کوئی بھی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ سب اس نے اسی لیے کیا کیونکہ تم نہیں جانتے تھے کہ یہ جنگل خطرناک ہے۔ یہ سب سن کر میرے فادر کانپنے لگے تھے اور کافی دن تک ان کی اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ گھر سے باہر بھی نکل پائے، اور انہوں نے پھر کبھی زندگی میں اس جنگل کی طرف سفر نہیں کیا۔ یہ تھا دوستو میرے فادر کا واقعہ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اپنا واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں بھی ایک ٹرک ڈرائیور ہوں، تو میرے ساتھ بھی اپنی زندگی میں ایک بار ایک واقعہ پیش آیا تھا جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ آج سے 2 سال پہلے کا ہے، جب میں ایک رات اپنے کام سے گھر واپس آ رہا تھا۔ دوستوں میں بتاتا چلوں کہ جو کام سے گھر کا راستہ تھا وہ کافی ویران تھا اس ٹائم پر، لیکن اب تو اس راستے میں کچھ ڈھابے وغیرہ بن گئے ہیں، مگر 2 سال پہلے وہ راستہ بہت ویران ہوا کرتا تھا۔ ایک رات جب میں اس راستے سے گھر واپس آ رہا تھا تو میں نے راستے میں دیکھا کہ سڑک کے کنارے دور ایک چھوٹی بچی بیٹھی رو رہی ہے۔ اس بچی کی عمر
देखने में तकरीबन 8 से 9 साल की लग रही थी। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा कि ये बच्ची इतनी रात को यहाँ पर अकेली क्यों रो रही है। फिर मैंने सोचा कि शायद ये बच्ची यहाँ पर गुम हो गई है और ये अपने घर का रास्ता नहीं जानती। तो मैं अपना ट्रक उस बच्ची के पास ले जाता हूँ और ट्रक रोक कर ट्रक से उतरता हूँ और उस बच्ची की तरफ जाता हूँ। वो बच्ची बहुत ऊंचा ऊंचा रो रही थी। तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि बेटा आपको क्या हुआ है, आप क्यों रो रहे हो। तो वो बच्ची रोते हुए बोली कि अंकल मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ, क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे। ये सुनकर मैंने सोचा कि मेरा शक बिल्कुल ठीक था, ये बच्ची अपने घर का रास्ता भूल चुकी है। तो मैंने बोला हाँ बेटा वो ट्रक में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। वो बच्ची मेरे साथ ट्रक में बैठ गई। मैंने उस बच्ची से उसके मोहल्ले का नाम पूछा कि बेटा आप कहाँ पर रहते हो। तो उसने मुझे अपने मोहल्ले का नाम बताया। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आप परेशान मत हो, हम कुछ देर में आपके घर पहुँच जाएंगे। अब मैं ट्रक को उस मोहल्ले की तरफ ही लेकर जा रहा था। वो बच्ची बहुत अजीब तरह से मुझे देख रही थी। सच बताऊं तो मुझे उस बच्ची से डर लगने लगा था, क्योंकि वो बच्ची बहुत ही अजीब तरह से दिखती थी। खैर कुछ देर बाद ही मैं उस मोहल्ले में पहुंच गया। मैंने देखा कि उस मोहल्ले में बहुत सारे लोग जमा हैं, जिस वजह से ट्रक का रास्ता बिल्कुल बंद हुआ था, ट्रक आगे नहीं जा सकता था। मैंने उस बच्ची से कहा कि बेटा आप ट्रक में ही बैठो, मैं अभी इन लोगों को साइड पर कर आता हूँ और फिर आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। लेकिन उस बच्ची ने आगे से कोई भी जवाब नहीं दिया और वो बहुत अजीब नज़रों से मुझे देख रही थी। खैर मैंने ट्रक का दरवाज़ा बंद किया और उन लोगों के पास पहुँच गया। वहाँ पर जाकर मैंने एक आदमी से पूछा कि भाई क्या हुआ है, यहाँ पर इतने लोग क्यों जमा हैं। तो उस आदमी ने मुझे बताया कि यहाँ पर एक छोटी बच्ची की डेथ हो गई है और उसकी बॉडी वहाँ पर आगे पड़ी हुई है, और ये सब लोग जो यहाँ पर जमा हैं कुछ उस बच्ची के रिश्तेदार और कुछ मोहल्लेदार हैं। ये सब सुनकर मैं परेशान हो गया था और मैं उन लोगों को साइड पर करते हुए उस बच्ची की बॉडी की तरफ जाने लगा। जब मैं उस बच्ची की बॉडी के पास पहुंचा और जब मेरी नज़र उस बच्ची की बॉडी की तरफ पड़ी तो देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि वही बच्ची थी जिस बच्ची को मैं यहाँ तक लेकर आया था। मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं डरते हुए वापस अपने ट्रक की तरफ जाने लगा। जब ट्रक के पास पहुंचकर मैंने देखा तो वो बच्ची ट्रक में से गायब थी। ये देखकर मैं बहुत डर गया। अब मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस ट्रक के अंदर जा सकूं। मैं उस ट्रक के पास ही बैठ गया। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं डर के मारे रो रहा था। मैं रोते हुए फिर से उन लोगों की तरफ जाने लगा, क्योंकि मुझे उस ट्रक के पास बैठने से भी डर लग रहा था। उन लोगों के पास पहुंचकर मैंने देखा कि उन लोगों में एक हमारी गली का लड़का भी है। तो मैं फ़ौरन उस लड़के के पास पहुंच गया और उससे कहने लगा, भाई क्या तू मेरे साथ मेरे घर की तरफ जा सकता है, मैं तुझे भी तेरे घर उतार दूंगा। तो वो लड़का बोलने लगा, हाँ भाई मैं वैसे भी घर ही जाने वाला था, लेकिन तुझे क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है। तो मैंने उससे बोला, कुछ भी नहीं, बस वैसे ही इस बच्ची को देखकर मेरे आंसू निकल आए कि ये कितनी छोटी बच्ची थी और ये मर गई। अब मैं उसको सच भी नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर मैं उसको सच बताता तो वो मेरे साथ शायद जाने से इनकार कर देता। तो उसने बोला, हाँ भाई दुख तो मुझे भी बहुत है। खैर मैंने उसको ट्रक में बिठाया और मैं अब ट्रक को अपने घर की तरफ ले जाने लगा। लेकिन अब मुझे अपने ही ट्रक में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उस ट्रक के अंदर मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो जो लड़का मेरे साथ था वो भी मुझसे पूछने लगा, भाई तुझे इतना ज़्यादा पसीना क्यों आ रहा है और तू क्यों इतना डरा हुआ लग रहा है। तो मैंने बोला, कुछ नहीं भाई, बस वैसे ही, क्योंकि अगर सच बताता तो वो भी डर जाता। खैर कुछ देर बाद मैं अपने घर पहुंच गया और उसको भी गली में उतार दिया। उसका घर भी थोड़ा सा ही आगे था। डरते हुए मैं अपने घर के अंदर भाग गया और ऊंचा ऊंचा रोने लगा। ये सब देखकर मेरे घर वाले भी बहुत परेशान हो गए थे। मेरे सब घर वाले मेरे आसपास बैठ गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि सुनील तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों इतना डर रहे हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ये सब वाक़या पेश आया है। मेरे घर वालों को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब यकीन हुआ तो वो भी बहुत डर गए थे। लेकिन फिर मेरे फादर ने मुझे समझाया कि देख बेटा,
हम लोग ट्रक ड्राइवर हैं और ये वाक़यात अक्सर ट्रक ड्राइवर्स के साथ होते रहते हैं। लेकिन देख बेटा, आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तूने रास्ते में कभी भी ट्रक नहीं रोकना। तुझे क्या मालूम कि तेरे साथ रास्ते में क्या क्या हो सकता है। तो मैंने अपने फादर से प्रॉमिस किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 2 वाक़यात। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक ज़रूरी बात कमेंट कर कर लाजमी बताएं कि आपने ये हमारी स्टोरी कहाँ से सुनी है। और दोस्तों, आप भी मुझसे सुनील और बाकी सब सब्सक्राइबर्स की तरह अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस पर अपनी स्टोरी मुझसे शेयर कर सकते हैं। ये स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी और अब आप मुझसे नाराज़ भी नहीं होंगे जो इतने टाइम से मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पाया। तो मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।